علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 فروری بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے نبی پاک کے عظیم اخلاق۔ پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی لمکارم الاخلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے لوگوں کے اخلاق عالیہ کی تتمیم کے لیے۔ مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ، اور میری آمد کا، میرے میلاد کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے اچھے افعال کی تکمیل کر دوں، ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ آپ خلق عظیم سے بھی اعلیٰ بن کر آئے ہیں۔ خلق عظیم کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں، مگر یہ حدیث پھر سنیے کہ ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے، میرا میلاد ہی اس لیے ہوا ہے، میری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں لوگوں کے اخلاق مکمل کر دوں۔ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ، اور جو اچھے افعال ہیں ان کو میں اپنی سیرت سے مکمل کر دوں۔ بولیے جی، اپنی سیرت سے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، اونچی پڑھیے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی، ان کا نام انیس تھا، ان کو مکہ میں بھیجا جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ وہ ہستی کیسی ہے اور وہ کون ہے۔ تو جب یہ انیس واپس آئے تو کہنے لگے رأیت رجلا، میں نے ایک ہستی کو دیکھا ہے، یعنی سرکار کو، یأمر بالخیر، کہو نا سبحان اللہ، وہ خیر کا حکم کرتے ہیں، وینہی عن الشر، اور وہ شر سے روکتے ہیں۔ رأیت یأمر بمکارم الاخلاق، اور میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری یہ سن کر آئے اور کلمہ پڑھ کے آ کر مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، میرے تمام ساتھی بولیں گے جی کتنے؟ اور تینوں آپ یاد کیجئے۔ بعض لوگ دین کا بڑا بیان کرتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علم سے ہماری قدر کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اندر بے شک کچھ نہ ہو، کھوکھلے ہوں، عمل کی بجائے بد عملی ہو، سچ کی بجائے جھوٹ ہو، اخلاق کی بجائے بد خلقی ہو، پر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چونکہ ہم بڑے علامہ فہامہ اور بہت بڑے علوم کے پیکر ہیں، لہذا ہر قسم کے لوگ ہماری اسی وجہ سے قدر کریں کہ بڑے عالم ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ حضور سے بڑھ کر بھی کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ بولیے نا۔ مگر کیا ہے کہ حضور کی تعریف کس سے آ رہی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اخلاق کی پہلی قسم ہے اخلاق حسنہ، لفظ بولے آپ سارے، اخلاق حسنہ۔ دوسرا ہے جی اخلاق کریمہ، کیا لفظ بولا جی؟ اور تیسرا ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ عدل کامل کو، بولیے کامل عدل کو، انصاف کو، کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اور وہ ظلم کا بدلہ اتنا ہی لے لے تو یہ خلق حسن ہے، اور یہ اخلاق کا ابتدائی درجہ ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ اخلاق ہوتا ہے اخلاق، بولیے اخلاق، اکثر جاہلوں کو دیکھیں گے وہ اخلاق کہیں گے، تو لفظ ہے اخلاق، بولے ذرا سارے،
آپ میرے بیان بھی سنیں اور بعد میں اخلاق کہیں تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ آپ لفظ اخلاق کہیں گے ساری زندگی. اخلاق کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں، گند کو کہتے ہیں، اور اخلاق کریکٹر اور سیرت کو کہتے ہیں. تو لوگ اتنی جہالت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی کے اخلاق معاذ اللہ کوڑا کرکٹ گند. تو لفظ ہے اخلاق. تو اخلاق کا پہلا درجہ کیا ہے؟ خلق حسنہ. بولیے خلق. اس کی مثال آپ قرآن سے لے لیں کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تعلیم دی کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ کہ ہم نے تم پر یہ فرض کر دیا ہے فیہا اس کتاب میں یعنی تورات میں کہ ان النفس بالنفس جان کا بدلہ جان کا بدلہ والعین بالعین آنکھ کا بدلہ. آپ تھوڑا سا بولے نا. آنکھ کا بدلہ تھوڑا اور اونچا بولیں گے. آنکھ کا بدلہ والانف بالانف اور دانت کا بدلہ دانت ہوگا جی. معافی چاہتا ہوں. والانف بالانف فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ. والانف بالانف ناک کے بدلے. والاذن بالاذن کان کے بدلے. اب آ گیا جی والسن بالسن دانت کے بدلے. والجروح قصاص اور اسی طرح سارا معاملہ ہے اس کا تم بدلہ لے سکتے ہو. تو جتنا کسی نے کچھ کیا ہے اتنا ہم کر لیں زیادہ. اخلاق حسنہ ہے عدل قائم کرنا اخلاق حسنہ. اور دوسری قسم ہے خلق کریم. بولے لفظ. یہ خلق کریم کیا ہے جی؟ عدل بدل کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ معافی سے کام لیا جاتا ہے، درگزر سے کام لیا جاتا ہے. اس کی مثال قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ برائی کا بدلہ تو برائی ہے. بولیے برائی کا بدلہ تو جس نے جیسا کیا ویسا کر لو. پر فمن عفا وَأَصْلَحَ اگر معاف کر دو وَأَصْلَحَ اور صلح کر لو تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو پھر تمہارا اجر اللہ کے پاس ہے. تو معاف کرنا اور صلح کرنا یہ خلق کریم ہے. بولے ساتھیو یہ. اور تیسرا درجہ ہے جی خلق عظیم. وہ جو یہ خلق کریم ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو تعلیم تھی اور ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم دیا گیا ہے. اور خلق عظیم کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن کہ آپ نے اپنا دفاع احسن طریقے سے کرتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ کوئی برائی لے کے آئے آپ نے اچھائی پیش کرنی ہے. وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اگر آپ اچھائی پیش کریں برائی والے کو تو جس سے آپ کی دشمنی ہے اللہ تعالیٰ کا انہ ولی حمیم اس سے بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا. اور اخلاق عظیم کیا ہے؟ خذ العفو آپ معاف کر دیجئے. اچھی سبحان اللہ حضور کو خذ العفو معاف کر دیجئے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ بھلائی کا حکم دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے چہرہ پھیر لیجئے ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ اخلاق جن کی تعلیم ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی. اس کے 3 سٹیپ ہیں. بولے جی نہیں سارا مجمع بولے ماشاءاللہ تاکہ یاد ہو جائے. پہلا سلمن قطعت جو توڑے بولے نا اوکھا کام ہے. ساری رات تہجد پڑھا لو اسی پڑھ لڑی پر توڑن والے دے بوئے تے چل کے جانا سکا پتر بھی ہوئے بندے نیڑے لگن نو تیار ہے. یہ اخلاق عظیمہ کا پہلا سٹیپ ہے پہلا چیپٹر ہے کہ سلمن قطعت جو توڑے اس سے جوڑ پیدا کرو. وَعَاتِ مَنْ حَرَبَكْ جس نے تجھے محروم کیا پر تیرے دروازے پہ چل کے آ جائے تو اس کو بھی عطا کر دے. وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكْ اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے. ہائے 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 بولو جی اس کو بھی. پوری زندگی ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول پاک رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں تسبیح نہیں کرنی چاہیے درس کے دوران دونوں خطرناک بن جاتی ہے.
نہ درس سمجھ آتا ہے نہ تسبیح پوری ہوتی ہے. ایک کام کریں، اور اس سے بڑی اس وقت کوئی تسبیح نہیں ہے کہ آپ ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. پورا قرآن ذکر مصطفیٰ بن کے آیا ہے، تو سب سے بڑی تسبیح ہے نا. اچھا جی، ایک بہت بڑا قریشی سردار تھا صفوان بن امیہ. کیا نام بتایا جی؟ یہ بڑا رؤسائے قریش کا جب شرازہ بکھر گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے اور کچھ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ صفوان بن امیہ سواد کے ساتھ یہ بھاگ کر جدے چلا گیا، جدے کے راستے پر چل پڑا. اس کے ایک پرانے رشتہ دار تھے یا ساتھی تھے حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے خاندان کے جو سردار ہے نا صفوان بن امیہ، وہ فتح مکہ کے بعد خوف کے مارے بھاگ گیا ہے، آپ کوئی اس کے لیے بھی مہربانی فرما دیں. دشمن جو فتح مکہ پر حضور نے یمنی چادر باندھ رکھی تھی نا، حضور نے اتار کر دے دی. فرمایا یہ لے جاؤ اور اس کو کہو یہ محمد کی طرف امان ہے، امن کی ضمانت ہے، میری چادر اس کو دے دو، اور اسے کہو تجھے 2 ماہ کی مہلت ہے، 2 ماہ تک غور کر لے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. یہ چادر دشمن کو دی جا رہی ہے. اور یہاں اگر شاہ سبحان اللہ کہیں تو میں شعر سناؤں پھر. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپائے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا دے گا، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد وہ گم گشتہ قوموں کے ہادی، جو عالم میں علم و عمل کے منادی. وہ پیغمبر اعظم و خود اعتمادی، شریعت ہے ان کی بہت سیدھی سادی. ذرا سبحان اللہ اونچی کہہ دو جناب. شریعت ہے ان کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدعما یہ روحانیت ہے. شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، توجہ بھی میری رکھو، دیکھا بھی میرے پر رکھو. شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، کہ ان کا نبی ہر صفت میں ہے کامل. اولو العزم یعنی رحیم اور عادل. اب توجہ سے سن لا. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. اور دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. بندہ نوازی کے جس نے یوں گوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی. دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی، دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی. یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اخلاق عطا فرمایا. اب یہ چادر لے کر اپنے خاندان کے اس دوست صفوان بن امیہ کی تلاش میں نکلے تو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں اس کو پا لیا، اور پا کر حضرت عمر بن وہب کہنے لگے کہ یہ دیکھو حضور نے مجھے چادر دے کر بھیجا ہے اور تجھے اختیار دیا ہے، اگر تو پسند کرے تو اسلام قبول کر لے، ورنہ 2 ماہ کی مہلت ہے، وگرنہ تجھے 2 ماہ کی. تو سفیان گھبراہٹ محسوس کرتے کہنے لگا ابو وہب سواری سے اترو. بولو سواری سے. یہ ابو صفوان بن امیہ سواری پر بیٹھے تھے نا، بھاگنے لگے.
کہ یہ تو محمد کا صحابی ہے کہیں پکڑ نہ لے. تو انہوں نے ساری بات بتا کر سواری سے اترو. تو یہ بہت ڈرے ہوئے تھے, کہنے لگے لا واللہ حتی تبین لی, جب تک آپ مجھے صاف صاف نہیں بتائیں گے میں سواری سے اترنے والا. تو یہ حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور پھر بھی سواری سے نہیں اتر رہا تھا. حضور سے کہنے لگا مجھے آپ صحیح صحیح بتائیں بات کیا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے 2 ماہ کی بجائے 4 ماہ کی مہلت عطا فرما دی. اب یہ اترا. عجیب بات ہے کہ کافی عرصہ یہ اسلام نہیں لایا, پر جب غزوہ حنین سے سرکار واپس تشریف لائے نا تو آپ نے اس کے کافر ہونے کے باوجود 100 بکریوں کا تحفہ عطا فرمایا. معافی چاہتا ہوں 100 اونٹوں کا تحفہ. بولو 100. ذرا اونچی کہو نا سبحان اللہ. کلمہ اس نے پڑھا کوئی نہیں, مہلت کے باوجود بھی کلمہ, اور حضور نے 100 اونٹ عطا فرمائے. تو پھر یہ سرکار کے اخلاق دیکھ کر فوری در مصطفیٰ پہ آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. شاعر کہتا ہے کہ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کر چھوڑا, جو بھولے بھٹکے تھے مسافر انہی کو رہبر بنا کر چھوڑا. بولو جی, انہی کو رہبر بنا کر چھوڑا. اب آپ کو ایک قیمتی اور بات بتاؤں, اگر سبحان اللہ کہے تو کمال کی بات ہے. آپ نے نام تو سنیا مریم اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. یہ ہمارے اسلام کی مریم ہے. ہائے ہائے, ہمارے اسلام کی. ہاں 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 سبحان اللہ. بڑی مالدار تھی اور ان کی عزت کی شہرت پورے عرب میں تھی. ان کا پہلا نکاح ان کے شوہر ابو حالہ بن زرارہ تیمیمی سے ہوا. جب وہ فوت ہو گئے تو دوسرا نکاح عتیق بن عائض مخزومی سے ہوا, وہ بھی انتقال پا گئے. اس کے باوجود کہ 2 جگہ سے بیوہ ہوئی ہے, بڑے بڑے لوگ پیغام نکاح بھیج رہے تھے, مگر سیدہ خدیجہ رد فرما رہی تھی, اور بالآخر انہوں نے سرکار 2 جہاں کو پسند کیا اور حضور کو خود پیغام بھیجا. پر کیوں بھیجا یہ ذرا سن لیں. انی رغبت فیکا کہتی ہیں کہ لحسن خلقی کا و صدق حدیثی کا, مجھے حضور کی طرف رغبت اس لیے ہوئی کہ نبی کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے اور آپ بات کے بڑے سچے ہیں. یہ رشتے کی 2 خوبیاں بتائی. اور نفیسہ بنت منیبہ کے ذریعے حضور سیدہ خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب اور اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے رشتہ قبول کر لیا. اور یہ سارا انتظام ابو طالب نے اور حضرت عباس نے کیا. اور آپ کو بتاؤں, آج کہتے ہیں جی شرعی حق مہر بتاؤ, نبی والا حق مہر بتاؤ. تو بتاؤ نبی والا حق مہر کیا تھا؟ 500 درہم پہلا حضور کا نکاح. اور بولو حق مہر کیا تھا جی؟ اور 20 اونٹ. اور کرو نہ بڑھاؤ شرعی حق مہر لگ پتا جائے. میں ایک نو آخیا, میں کہا جی تینوں میں شرعی حق مہر دسیا تے تو شادی حال چون جی نس جائے گا منڈا لے کے, یہ نکاح بھی اتنے رہ جائے گا. اپنا پاکستانی گل کر, تیری بڑی مہربانی. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی 40 سال تھی. اور یاد رکھیے جناب, یہ آج کل ذاکر بڑے بکواس کر رہے ہیں, یہ نکاح 25 سال تک قائم رہا ہے. یعنی 25 سال سیدہ خدیجہ حیات رہی ہیں, تو 25 سال میں 4 بیٹیاں نہیں پیدا ہو سکتی؟ اب بولتے نہیں ہو. اب میرے 20 سال چٹ ہو گئے نے, بلکہ 9 ہوئے نے. کہو نا الحمدللہ. 20 سال چ 9 اور سرکار دے 25 سال, 4 بیٹیاں 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. یہ ہن میرا بیان سن کے ذاکراں نوں مرچاں لگن گیا. وہ کہندے نے حضور دی بیٹی ایکو ہی ہے, باقی کوئی نہیں. تو بہرحال نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آغاز نبوت ہونے لگا تو آپ گھبرا کر, آخری بات کرنے لگا ہوں بڑی قیمتی, گھبرا کر تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے زملونی زملونی دثرونی دثرونی, مجھے چادر دو, خدیجہ مجھے کمبلی دو, خشیت علی نفسی, مجھے بڑا خوف ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلی بار جبریل کو دیکھتے تھے, وہی آتی تھی, گھبرا کے آتے تھے. ہائے ہائے ہائے, ذرا ایک باری پیار نہ رکھو سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ نے تسلی دی حضور کو,
آلہ تو حضور ہی ہے نا، پر بیوی تسلی دے رہی ہے. پتہ چلے بیوی وہ ہونی چاہیے جیڑی تسلی دے وے، جیڑی چھوڑے لائے موچے پائے وہ بیوی نہیں، وہ سب تو بڑی شریکہ ہے. کلا واللہ، کہو سبحان اللہ. کلا ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ غلط ہو ہی نہیں سکتا. واللہ، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور آپ سچی بات کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، کہو نا یار سبحان اللہ. آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِبُ لِلْمَعْدُومِ، جو معدوم ہو چکے ہیں، عدم ہو چکے ہیں، غریب غربت کی چکی میں پس چکے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کر کے ان کی مدد کرتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں. یہ سیدہ خدیجہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سند عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب میں یہ صفتیں پیدا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صفات عظیمہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین.